بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری نشست کا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، لیکن کیا ان مصارف میں بعض کو بعض پر ترجیح دی جائے گی؟ سب سے زیادہ مستحق زکوٰۃ کا کون ہے؟ تو اس کے بارے میں ایک اصولی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مال کا سب سے زیادہ مستحق آدمی کے اپنے رشتہ دار، عزیز و اقارب وہ ہوتے ہیں۔ جیسے پہلے والی نشست میں بیان ہوا کہ دینی مدارس پر اگر خرچ کیا جائے گا تو دینی مدارس میں پڑھنے والوں کا ثواب بھی زکوٰۃ دینے والے کو ملے گا۔ ایسے ہی رشتہ داروں پر خرچ کرنے سے زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے اور صلہ رحمی کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ لیکن رشتہ داروں میں آدمی کے اپنے اصول یعنی ماں باپ، دادا دادی اور ان سے اوپر کے جتنے رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ایسے ہی اپنے فروع، بیٹا بیٹی اور ان کی اولاد، آگے ان کی اولاد، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ایسے ہی خامد بیوی کو، بیوی خامد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اس کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں یعنی بہن اپنے بھائی کو، بھائی اپنے بہن کو، ایسے ہی چاچے کو، اپنی پھوپھی کو، اپنے ماموں کو، اپنی خالہ کو اور اپنے ساس سسر کو اور سالہ سالی کو، ان تمام رشتہ داروں کو زکوٰۃ کے پیسے اگر وہ مستحق ہیں، صاحب نصاب نہیں ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، تو ان کو اگر زکوٰۃ کی مد میں پیسے دیے جائیں گے تو یہ بہت بڑا ثواب اور بہت بڑے اجر کا ذریعہ ہے۔ ایسے ہی آپ کے ہمسائے ہیں، ہمسایوں پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کرنا، اگر آپ کے ساتھ غریب ہمسائے رہتے ہیں، 2 وقت کا کھانا پکانا ان کے بس کی بات نہیں، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ اپنے گھر کا چولہا چلا سکیں، اگرچہ ہمسائے کے بارے میں یہ ہدایت نہیں ملتی کہ اس کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں کے جو حقوق بیان کیے ہیں اور ہمسایوں کے ساتھ ہمدردی اور حسن سلوک کا جو درس دیا ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمسایوں کو اگر وہ مستحق ہیں زکوٰۃ کا مال دے دینا چاہیے، ان کی مالی معاونت کر دینی چاہیے تاکہ وہ بھی اچھے طریقے سے زندگی گزار سکیں۔ تو یہ آج ہمارے 8 کے 8 مصارف زکوٰۃ مکمل ہوئے، تو معلوم ہوا زکوٰۃ ایک بہت ہی اہم اسلام کا رکن ہے، بنیادی فریضہ ہے۔ اس کی خوب جانچ پڑتال کر کے اس کے صحیح مصرف میں لگانا اور خاص طور پر زکوٰۃ ادا کرتے وقت اخلاص کو ملحوظ خاطر رکھنا کہ کہیں ادا کرتے وقت ریاکاری نہ آ جائے، دکھلاوا نہ آ جائے، لوگوں کی شہرت طلبی نہ آ جائے، بلکہ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو زکوٰۃ دینا، اور لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو حقیر جانیں، جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو نچلا دکھائیں، جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اسے اپنی زبان یا ہاتھ سے تکلیف دیں، نہیں، بلکہ زکوٰۃ کا تعلق اللہ کے حق کے ساتھ بھی ہے، بندوں کے حق کے ساتھ بھی ہے، تو اللہ کا حکم سمجھ کر بندے کی معاونت کرنا اللہ کے رضا کے لیے بہت بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں زکوٰۃ کو اس کے صحیح مصارف میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلامہ۔